MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو کامل و مکمل و اتم و اکمل بنا کے بھیجا۔ اس کے اندر کوئی رخنہ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی لوپ ہول نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، نہ کوئی اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ رب العالمین نے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، کوئی اصول نہیں، یا زندگی گزارنے کے چند رسومات جو تم نے سمجھ لیا ہے وہ نہیں نا۔ دین کا یہاں پر مطلب ہے قانون۔ اس کے علاوہ رب العالمین کے پاس کوئی قانون قابل قبول نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ قابل قبول نہیں۔ ایک دین ہی ہے، وہ اسلام ہے، اور دین کا معنی اسلام کے طور پر استعمال ہوگا تو وہاں قانون ہوگا۔ قانون کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جاننا ہر ایک پر ضروری ہوتا ہے۔ قانون کو نہ جانتے ہوئے کوئی گناہ کرے، نہ عدالت مانتی ہے نہ پولیس مانتی ہے، نہ عدالت مانتی ہے نہ پولیس مانتی ہے کہ آپ نے قانون کو جانے بغیر یہ کام کیا، اس واسطے معاف کر دیا جائے۔ نہ عدالت مانتی ہے نہ پولیس مانتی ہے۔ یہی حالت نہ رب العالمین مانتا ہے نہ دین مانتا ہے۔ جاننا آپ کا فریضہ ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، نو انٹری میں کوئی داخل ہو گیا، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ نو انٹری تھی، کیونکہ پہلے انٹری تھی۔ کبھی کیا ہے، بورڈ لگ گیا کہ نو انٹری ہے۔ ابھی جب برجز بنے تھے، ابھی یہ میٹرو ریل کا جو کام ہوا تھا، کتنی جگہ کیا ہے، بلا کسی معاملے کے، بلا کسی اطلاع کے صرف بورڈنگ لگا دی گئی، نو انٹری کی۔ اگر کوئی داخل ہو اور پولیس پکڑ لے اور آپ کہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ نو انٹری ہے،
نہ پولیس مانے گی نہ جج مانے گا. تجھے جان کے آنا چاہیے کہ یہ انٹری ہے یا نہیں ہے. نو انٹری کا کیا ہے؟ لا علم ہونا دراصل تمہارے گناہ کو معاف نہیں کرتا. بعین ہی یہی حالت ہے. اسلام رسم نہیں ہے، اسلام رواج نہیں ہے، اسلام تمہارے من پسند طریقے میں جو فٹ آئے وہ نہیں ہے. اسلام قانون ہے. قانون قانون یہ دین کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے اسلام کے بعد وہ قانون کے معنی میں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. قانون اسلام ہی اللہ کو پسند ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. تم جتنی بھی کوشش کر لو اگر وہ اسلامی قانون کے مطابق نہیں ہے، کوئی دوسرا قانون تم لا کے مجھے راضی کرنا چاہو گے تو قیامت تک میں قبول نہیں کروں گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں بھی اس قانون کو میں نے مکمل کر دیا، اکمل کر دیا، میری نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور اس دین کو میں نے اسلام کی حیثیت سے، قانون کو اسلام کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے قبول کر لیا. تو قانون اب اللہ نے بنا دیا. اچھی طرح سمجھیے بات کو. میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی بات میری سمجھنے میں آسانی ہو. جب اسلام رسم و رواج کا مجموعہ نہیں ہے، ہم نے یہی سب سے بڑی غلطی کی ہے. ہم نے کیا سمجھ لیا؟ ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت، یہودیت، دوسرے مذاہب جس طرح آگے چل کر، پتہ نہیں شروعات میں صحیح تھے، یہودیت بھی صحیح تھی جب حضرت موسیٰ لے آئے تھے، لیکن بعد کے احوال میں ان سب نے اس کے خلاصہ اور مغز کو چھوڑ کر چند رسومات کو پکڑ لیا. بعینہ آج امت مسلمہ اسلام کے مغز کو چھوڑ کر رسومات کو پکڑ کے اسلام سمجھا ہوا ہے. اب ہماری مینٹیلٹی دیکھیے نا جی. کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، خواہ کتنا ادنا ہو یا اس کا ایمان کتنا اچھا ہو، سب نام رکھنے میں، عقیقہ کرنے میں کوئی دوسرا رواج نہیں اپناتے. کوئی بھی ہو، نمازی ہو بے نمازی ہو، سب یہی پوچھتا ہے مولوی صاحب عقیقہ کیا کرنا ہے؟ بچے کے لیے 2 بکرے، بچی کے لیے 1، بال مڑوانا، اذان دینا. اب اس میں کوئی اختلاف کرتا ہے کیا؟ نمازی بے نمازی، ادنا مسلمان اعلیٰ مسلمان، سب ایک ہی کام کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں کبھی نہیں کہے گا بچہ پیدا ہوا ہے مولوی صاحب ہندو رواج کے مطابق میں مندر لے جا کے اسے کیا ہے پوجا کر کے آتا ہوں. بولے گا کوئی ادنا سے ادنا مسلمان؟ نہیں بولے گا. وہ مانتا ہے یہ رسم یہ کرنی ہے ہمیں. جس کے پاس استطاعت نہیں وہ بھی کیا ہے سوچتا ہے کہ کبھی نہ کبھی عقیقہ کر دیں گے. حالانکہ عقیقہ کیا نہیں ہے؟ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے. عقیقہ چھوٹ جائے تو کیا نہیں ہے، وہ عذاب نہیں ہوتا اس میں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کی اہمیت بہت ہے، وہ اللہ کے پاس گروی ہوتا ہے اس وقت تک. یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن عقیقہ کوئی چھوڑ دیا تو وہ جہنم جائے گا ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کیا ہے معاف کر کے بھیج بھی، کیونکہ وہ گناہ ہی نہیں. نماز چھوڑ دیا تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کافر ہو گیا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی. خواہ وہ ایک نماز چھوڑتا ہے یا پرماننٹ چھوڑتا ہے یہ دوسری بات ہے، لیکن اس قانون کو اللہ نے بنایا ہے. نماز چھوڑنا، بے نمازی عقیقے کے بارے میں پیچھے پھر رہا ہے. مولوی صاحب پیسہ نہیں ہے عقیقہ نہیں کرے تو چلتا کیا؟ 10 جگہ پوچھتا ہے ارے بے نمازی ہے نا، کتنے دن نماز پڑھا ہے نا، وہ پوچھے گا کبھی جا کے مولوی صاحب کریں میں نماز نہیں پڑھتا، اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس کا دماغ پہلے سے ایک رسم پہ ہے. صرف بچہ پیدا ہوا تو کیا کرنا ہے؟ ختنہ کرنا ہے. اب دیکھیے ختنہ بھی کیا ہے؟ ایک سنت ہے، ایک سنت ہے، فرض نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان ہوا بڑا آدمی تھا اور تکلیف کی وجہ سے نہیں کر سکا تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا؟ نہیں، سنت ہے وہ. ہاں یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کی نشانی بھی ہے، بہت اہم سنت ہے، یوں کہہ لیجئے کہ سنت موقدہ ہے، لیکن فرضیت کے دائرے میں نہیں آتا، فرض نہیں ہے. لیکن ختنہ کرنا اتنا اہم ہے ہمارے پاس. اگر بغیر ختنہ کے کوئی ایک بچہ بتا دو ہمیں، کتنا ادنا ترین کیوں نہ ہو، وہ ختنہ ضرور کرے گا. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے یہ مسلمانیت کی نشانی ہے. ارے بھائی اس کے علاوہ فرائض ہے نا بھائی، فرائض وہ کہاں؟ وہ بالکل غائب. فرائض میں کوئی پابندی ہی نہیں ہے. جو فریضے ہیں
ہاں نماز روزے کے نہیں، عبادات کے نہیں پوچھتا ہوں میں، جو حقوق کے فریضے ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتا. والدین کا حق نافرمانی کیا ہے؟ حرام ہے والدین کی. کتنا والدین کا مانتا ہے لیکن بچے کے ختنہ کے سلسلے میں پھرتا ہے. ہاں تو یہ ایک چیز جس کی اہمیت اسلام نے دی ہے اس کو ہم کیا ہے اپنی طرف سے اہمیت بنا دیں. ایک چیز کو جس کی جو اللہ نے جو حق دیا ہے اس حق سے ہم بڑھ کے بنا دیں تو یہ ہمارا اختیار اس دین میں تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں. رب نے جو دین جیسے دیا ویسے مانو. تو میں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ رسم جو ہے نا ہم نے اسی طرح اسلام کو سمجھا ہوا، یہ رسم ہے. یہ پیدائش کے چند نشانیاں ہیں اس کو پوری کر لو، مرنے پر چند نشانیاں ہیں اس کو پوری کر لو. اب دیکھیے ادنا سے ادنا ترین مسلمان کیوں نہ ہو، بلکہ مذہبی کو مانتا نہیں ہے، ملحد قسم کا کوئی ہو، یورپین کنٹریز میں جا کے کیا ہے وہ بالکل ملحد ہو گیا، تبھی بھی اس کا باپ مرے گا یا بیٹا مرے گا یا وہ خود مرے گا تو دفنائے گا. کوئی نہیں بولے گا میں ملحد ہوں، میں اسلام کو مانتا ہی نہیں، مجھے جلا دو. بولتا کوئی؟ آج تک کسی مسلمان کو جلایا گیا ہے اور وہ بولا ہے کبھی مجھے جلا دو بھائی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا ہے دفنانا ہے مسلمانوں کا، یہ میں تو جلتا اچھا ہوں. بولا نہیں بولا. ادنا سے ادنا شراب پی کے مرا ہو، حرام کاری میں مرا ہو. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا شراب پی کے، ہمارے کیا ہے علاقے میں جو شراب، وہاں مسلمان جا کے شراب پی کے 3 دن 3 وقت میں پی کے تینوں مر گئے اور شراب ہی کی حالت میں مرے، لیکن جنازہ ہمارے مولوی صاحب نے ہی پڑھایا. ہاں تو شراب پی کے مرتا بھی ہے تو کیا ہے دفناتے ہی ہیں. ارے یہ خودکشی کر کے مر گیا اسے بھی کیا ہے، اسے بھی کیا ہے نماز جنازہ پڑھ کے دفناتے ہیں. ارے خودکشی کر کے مر گیا، اب یہ اب حدیث میں کیا آیا ہے جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو لوگ خودکشی کر کے کوئی بھی حالت سے مرتے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے گر کے مر گیا، چاقو چبا کے مر گیا، زہر کھا کے مر گیا، فلاں فلاں، جو بھی خودکشی، یاد رکھو اتنا بڑا گناہ ہے سمجھو یہ. جیسے جو خودکشی کر کے مرتا ہے حدیث میں کیا ہے کہ وہی خودکشی کا عمل اسے قیامت تک دیا جاتا ہے. اب کوئی اوپر سے نیچے گر کے مر گیا، اب قیامت تک برزخ کا عذاب کیا ہے، اسے انہیں اوپر سے نیچے گرائے گا وہ مرے گا، پھر اوپر سے نیچے ڈالیں گے مرے گا، پھر اوپر سے نیچے ڈالیں گے مرے گا. یہی عمل ہوتا رہے گا قیامت تک. ہاں قیامت تک یہی عمل. اب اس کے بعد کیا ہے جہنم کا فیصلہ، وہ الگ ہے پھر بعد میں. اب جو تسلسل قائم ہوا خالی برزخ کا وہی عمل. اب کوئی چاقو چبا کے مر گیا اسے چاقو چبایا جائے گا، کوئی فرشتہ مقرر ہوگا خالی چاقو چبائے گا، مرے گا جیے گا، مرے گا جیے گا، مرے گا جیے گا. کوئی زہر کھا کے مر گیا وہ زہر اس کو دے گی، پھر پیے گا مرے گا، پیے گا مرے گا، پیے گا مرے گا. یہی جس حیثیت سے وہ خودکشی کر کے مرا وہی حیثیت سے اس پر کیا ہے قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا. اب یہ معلوم حرام موت جسے بول سکتے ہیں نا جی، حرام موت، باقاعدہ حرام موت میں عذاب ہی میں رہے گا. ایسے شخص کو بھی کوئی اس کا باپ بیٹا یا وارث یا خاندان نہیں بولے گا بھائی یہ تو حرام موت مر گیا، اب اسے دفنائے تو کیا، جلائے تو کیا، اسے سلگاٹ میں لے جاؤ جلا ڈالیں گے، بولیں گا کیا؟ نہیں بولیں گا. کیوں؟ انہیں سمجھتا ہے یہ اسلام کیا ہے، اس کی رسم ہم کو دفنانا ہی ہے. تو پیدائش، مرنا، خاص مقامات، شادی. اب دیکھیں شادی بیاہ میں کیا ہے، حالانکہ وہ سسٹم میں قاضی آ کے ہلدی رکھ کے کالی پوت کو پھونک کے اس کے بعد انہیں دیا تو شادی ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا چکے ہیں قاضی آنا، کالی پوت کو پھونکنا، وہ کالی پوت انہیں بننے کو رہی تک کیا ہے، انہیں اس کی بیوی نہیں تو تڑگی تو کیا ہے، انہیں نہیں ہوتا. یہ تمام ہندوانہ رسم ہمارے پاس آئے ہیں، اسلام کا ہے ہی نہیں. اسلام کا طریقہ کیا ہے بھائی، ایجاب و قبول. ایجاب و قبول کیا ہے، وہ ان کی طرف سے آئے یا ان کی طرف سے آئے، کوئی 2 گواہ مقرر ہوں اور کوئی وکیل بنے یا کوئی کیا ہے ولی کی اجازت سے کہہ دے کہ میں تمہارا نکاح کیا ہے فلاں بچی سے کر دیا، تم نے قبول کیا، مسئلہ ختم. ہاں ایک جماعت ہونی چاہیے کیونکہ یہ اعلان نکاح میں ضروری ہے، اور زنا اور نکاح میں یہی فرق ہے کہ اس میں اعلان ہوتا ہے، اس میں خفیہ ہوتا ہے مسئلہ. تو یہ اعلان ضروری ہے، چند لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے. اب رہا خطبہ حاجہ وغیرہ کا پڑھنا، سب سنت ہے، نہ پڑھو گے تو بھی چلے گا. نکاح تو صرف اتنا ہی ہے کہ دونوں راضی ہیں اور 2 گواہ اس میں ہیں اور ولی کی اجازت ہے، مسئلہ ختم. اب اس کو ہم نے ایک رسمن تیار کر کے رکھا ہوا ہے، بہت بڑی چیز، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو. ہمارے بچپن میں تو کیا اس کے بغیر شادی، آج ذرا کھلی ذہنیت ہو رہی ہے، نوجوان بچے سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ماں باپ بھی کیا ہیں
بچوں کے سامنے تو آج کچھ مت بولو، انوت باوا انہوں بچے تو اب کیا ہے مجبوراً وہ بھی مان لیتے ہیں، اچھا بیٹا جان دے چھوڑ، تو کیسا ہونا کر لے باوا، تو باہر جا کو پھر کو رات کے 2 کو 1 کو آتا سو بہتر کر لے۔ اب کر لیا تو کیا ہے 8 بجے سب رات شروع ہو جاتی، کیا پہلے 12 بجے بھی رات شروع نہیں ہوتی اس کی، اب کر کو آیا گا تو 8 بجے جب کیا ہے میں گھر کو آ جاؤں کیا پوچھتا فون کر کو، ارے کیا رے کبھی بھی آیا نہیں نہ تو میں اماں تھی باوا تھے، گرم گرم کھانا تھا، بلاتے تھے، آتا نہیں تھا انہیں۔ اب شادی کر لیے بعد 7-8 کو سب کیا ہے گھر کے اندر موجود، تو یہ دراصل کیا ہے اتباعی اعتبار سے ایک چیز ہے، تو اسی لیے شادی بہت سے افراد کو سدھار دیتی ہے اور اس کے بعد اولاد اس سے زیادہ سدھار دیتی ہے۔ ہاں بہت سے لوگ ہمارے پاس شکایتیں لاتے ہیں بہت آوارہ ہو گیا مولوی صاحب فلاں ہو گیا پڑھتا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھتا نہیں شادی کر ڈالو، پڑھیں گا دیکھو انہیں، کہاں تک بھی ایک پڑھیں گا، کالج میں پڑھیں گا نہیں تو گھر میں پڑھیں گا، لیکن پڑھیں گا انہیں، پریشان ہونے کی ضرورت ہے، جس عمر میں جو کرنا ہے وہ کر کے دو اس کو، اس کے ٹریک جو ہے نا بالکل سیدھی جائے گی۔ ہم کیا کرتے اپنے امیج ایک رکھے ہوئے ہیں، اتنا کمانا اتنا کمانا 25 سال ہونا، پھر کیا ہے جمع کو انہیں ہمیں دیے نا پیسہ وہ پورا ہم نہ پھیر ڈالنا، اوپر کا سود جہیز میں لیں گے بول کو بیٹھے رہتے ہیں، تب تک انہیں بگڑ کو کٹی شور ہو کو 10 عورتوں کے پاس پھر کو بھی آ جاتا، تب جاگو کیا ہے ہاتھ سرے مار لیتے، ہاں کیا کرے نہ کئی کو کرے، 18-20 سال میں جو ہے کر کو دے دینا تھا، اسے کرنے کے بعد بول دینا تھا میڈیکل پڑھبا تو کالج پڑھبا۔ میں تو یہی کہتا ہوں بچیوں کو تو اور جلدی کر لو، کرتے وقت کیا ہے ان کے شوہروں سے بات وعدہ وعید کر لو، بھائی دیکھو میری بچی کو ڈاکٹر بنا تمہاری، تم جاؤ کالج چھوڑنا، کالج کون شوہر باوا نہیں، شوہر کہتا ہوں نہیں دیں گے میری بیوی کو میں چھوڑتا ہوں، کون دیکھتا دیکھ لیں گے، اگر وہ پوری بہادری آ جائیں گی چمڑی کے سر کا رنگا تبھی بھی بہادری آ جائیں گی اسے، جب بیوی ہے نا تو شوہروں کی ذمہ داری میں دے دو، جلدی شادی کر دو، وعدہ کر لو بھائی تمہاری ذمہ داری اس کو پڑھانا ہے، پہلے 5 سال پڑھاؤ، اس کے بعد کیا ہے تم اپنی زندگی بھی گزارو، جلدی کر کے دے دیتا ہوں میں میری بیٹی کو، تم نہ پسند ہے نا آگے بولو کر دیتا ہوں۔ ہمیں کیا بولتے یہ ٹائم پوکتی رہے محبت ایسا کی انہیں برباد ہو جاتا، اس کے بعد غلط کاری میں بھی انٹر نہیں ہوا، علی بولا ایسا مجھے پسند ہے، اچھی بات ہے بھائی کر لو، کر کے آرام سے زندگی گزارو، تمہارا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں، لیکن حرام کاری نہ کرو، اچھی طرح پڑھ لو، میاں بیوی دونوں پڑھائی میں سپورٹ کریں، پھر اس کے بعد کیا ہے اپنی زندگی بھی گزارے، کیا غلطی ہے جی؟ کوئی غلطی نہیں۔ 13 17 18 15 میں کیا ہے اسلاف کی شادیاں ہوئی ہیں، بلکہ 100 سال پہلے جاؤ تو اتنے میں ہی ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی بھی یہی ہوئی ہیں۔ ہاں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی 100 سال پہلے جاؤ، غالب کی شادی کب ہوئی؟ معاشرے ہی میں ویسا ہی تھا، 13 سال میں ہوئی، گاندھی جی کی شادی کبھی وہ بھی 13 سال کی ہوئی، ان کی پہلی شادی جو ہوئی 13 سال تھا اس وقت ان کی عمر، 13 سال صرف۔ مہاتما گاندھی اب ان کے اوپر قانون لاگو کریں گے کیا چائلڈ میرج کا، کیا کریں گے جی؟ تو بہرکیف میں سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے ایک رسم ہی بن چکا ہے، ہم نے اس کو قانون نہیں سمجھا کبھی، قانون اور رسم کے سمجھنے میں کتنا بڑا مغالطہ ہوتا ہے، کیسے ہمارا ڈائریکشن بدلتا ہے، دیکھیے اب آپ رسم سمجھ کے کریں نا، بس ایک نشانی ہے ہم مسلمان ہیں، تو کل کے دن آپ کے ذہن میں آئے گا اس کو جاننا اور اس کو ماننا ضروری نہیں ہے، سب کرتے آ رہے ہیں بھائی، باپ کرتے تھے ہمیں بھی کرتے ہیں، ہم کیا معلوم بھائی، تو اس میں سزا کا تصور بھی نہیں آتا نہیں معلوم رہنے سے۔ اگر تم اسلام کو قانون مانو گے تو قانون کا جاننا ضروری ہے، کل کے دن تم رب العالمین کے پاس ایکسکیوز نہیں مانگ سکتے، عذر نہیں پیش کر سکتے، اے اللہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا میں گناہ کر بیٹھا، تو اللہ قبول کرے گا؟ جیسا یہاں جیش نہیں قبول کرے گا، پولیس نہیں قبول کرے گی، اللہ بھی قبول نہیں کرے گا، کیوں؟ جاننا تم پہ ضروری تھا جی، ہم نے قرآن اتار دیا تھا، ہم نے حجت قائم کر دی تھی، ہم نے نبی کو بھیج دیا تھا، ہم ایسا معجزاتی کتاب تمہارے پاس رکھ دیے تھے کہ قیامت تک اس کے اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا، رد و بدل نہیں ہو سکتا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ ایسا محفوظ قرآن ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اب اسلام کیا ہے یہ جاننا تمہارا فریضہ تھا، اور تم نے نہیں جانا، زنا کو حلال سمجھ لیا، معاشرتی بگاڑ کو حلال سمجھ لیا، بدکاریوں کو کیا ہے حلال سمجھ لیا، فحشات کو حلال سمجھ لیا، یہ تمہارا اپنا کام تھا۔ اب آ کر تم قائم کرو رب العالمین کے پاس حجت کہ ہم کو نہیں معلوم تھا، اللہ معلوم ہوتا تو ہم رکتے، تو اللہ اس کو قبول کرے گا یا نہیں؟ نہیں قبول کرے گا۔
نہیں قبول کر کے اللہ ناانصافی کر رہا ہے، نہیں، انصاف کر رہا ہے. یہ دراصل تمہارا نہیں معلوم ہونا، یہ تمہارا اپنا کام تھا، تم معلوم کرتے، قانون تھا وہ. کل اللہ کے سامنے عذر نہیں پیش کر سکتے. اللہ ہم کیا کریں؟ اسی واسطے آپ دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے ذہنوں میں کبھی گھومتا ہے، مثلا افریقہ کے وحشی لوگ، دور دراز کے کوئی مقامات پر رہنے والا، بعض لوگ بہت سے کرتے ہیں، کیا یہ لوگ بھی شرک پہ مر گئے تو اللہ ان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا؟ ان کو تو کیا ہے، کوئی مسائل ملے ہی نہیں سیکھنے کے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہاں جہنم ہی میں ڈالے گا. اللہ نے عقل دی، شعور دیا، جاننا ان کا فریضہ تھا، جاننا ان کا فریضہ تھا. اللہ کے رسول آنے کے بعد کوئی اللہ کے رسول کو نہ مانے، لا الہ الا اللہ نہ پڑھے، کچھ بھی کر لے، اسے وسائل ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، اس سے کوئی سروکار نہیں. قانون تھا، وہ جانتا. جیسا کھانا جانا نہ اس نے، کتنا بڑا کیا ہے دیہاتی کیوں نہ ہو، کتنے دور دراز کا کہیں نہ ہو، اپنے پیٹ پالنے کے لیے جانا نہ کیا کیا کھانا، ویسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جاننا چاہیے تھا کہ کیسے ہم کو زندگی گزارنا ہے. نہیں گزارا. عبداللہ ابن جدعان بہت بڑا سخی تھا مکے کا، بہت بڑا سخی. جیسے لنگر لگتے ہیں نا جی یہاں سخاوت کے لیے، یتیموں کے لیے، ایسے اس کے لنگر لگتے تھے مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے میں. بہت سخی تھا، بہت سوشل سروس میں بہت آگے تھا، اور کیا ہے بہت لٹاتا بھی تھا. پیسہ بھی بہت تھا، لٹاتا بھی بہت تھا. کیوں لٹاتا تھا؟ بعض روایتیں آئی ہیں کہ وہ اصل میں ایک غریب اور قبیلے کا سب سے ناکارہ فرد تھا، کوئی اس کو نہیں پسند کرتا تھا اس کی شرارتوں کی وجہ سے. تو ایک مرتبہ وہ ویکس ہو گیا، کیا لوگ مجھے اتنا جھڑکتے ہیں، اتنا مجھ سے کیا ہے کتراتے ہیں، کیوں نہ میں جا کے کیا کروں، پہاڑ سے کود جاؤں، خودکشی کر لوں. یہ سوچ کے نکلا. ایک جگہ جہاں پہاڑی علاقہ تھا وہاں بیٹھ کے پیشاب کے لیے رکا، اور اوپر جانے کے لیے تو دیکھا کہ ایک کیا ہے غار ہے. غار میں ہاتھ ڈالا تو ایک بہت بڑا سونے کا کیا ہے مٹکا نکل آیا، جس کے اندر سونے کے سکے تھے. ہاں ہم کو یہ ملتا تھا کیا سب سوچتے ہیں ہاں اسے ملا نا، ہم نہ ملتا تو اچھا رہتا. آج نہیں ملتے، پورا کھود ڈالے لگا، کنویں نہیں چھوڑے، ڈیمپا نہیں چھوڑے، پانی کا ہی ہوا جاتا. دیکھو ہر علاقہ کھود ڈالے. ہاں آپ کیا بھی خزانہ ملتا نہیں، پہلے ملتے تھے کھودنے والوں کو. بہر کیف جب اس کو یہ ملا نا، انہیں سوچا میں آیا خودکشی کرنے. اب دیکھو اللہ جس کو جو دینا چاہے وہ مل کے رہتا. خودکشی کرنے والے کو سونے کا مٹکا، یہاں رات دن جاگو آتا ہے، آئی ٹی بول کے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 5 پیسے نہیں. کیا مولوی صاحب ذرا خرچ رہے تو دے، بولتا الٹا ہمارے پاس ہی. یہ حالت ہے اس کی. تو اب انہیں کیا سوچا کہ یہ اللہ کی پتہ نہیں میرا اللہ تعالیٰ کیا نصیب، اللہ کو تو مانتے تھے وہ لوگ، تو یہ کیا نصیب رکھا ہے کہ میں تو خودکشی کو گیا، یہاں تو سونے کا مٹکا ملا مجھے. جب اللہ مجھے بھلا کے ایسے دے رہا ہے تو میں اللہ کے بندے کو کیوں نہ دوں. اب کیا کیا، اتنا بڑا پیسے والا بنا. پہلے تو اپنے آپ پہ بھی خرچہ کیا، پھر اس کے بعد لوگوں پہ. اب وہ مٹکا سرتا ہی نہیں تھا کہ جتنا اٹھاؤ کھلاؤ 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 کھلاؤ، جو مانگو دو دو دو. کوئی دروازے پہ آ جاتا دے دیتا جتنا چاہے. ایسا سخی تھا اور ایسا مشہور ہوا کہ مکے میں عبداللہ ابن جدعان کی جگہ اور اس کا گھر بہت مشہور تھا. بھائی جاؤ جو بھی مسئلہ لے کے جاؤ وہ کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیتا ہے. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی نبوت کا زمانہ نہیں پایا، اس سے پہلے مر گیا. اب صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھے، اللہ کے رسول عبداللہ ابن جدعان کا جو معاملہ ہے اتنا سخی تھا، اتنے نیک کام کیا، کیونکہ اس زمانے میں خاص کر بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک تو جہیز دینا، بعد میں بیٹی کا باپ کہلانا، شادی کرنا بڑا مشکل ہے، یہ جاہلیت کا تصور تھا. اس واسطے دراصل بیٹی پیدا ہوتے ہی دفن کرتے تھے کہ کہیں ہمارا مال نہ چھین لے یہ بیٹی. تو یہ کئی بیٹیوں کو ان کے باپوں سے لے کے پرورش کرتا تھا اس زمانے میں. یعنی جو باپ بھی زندہ دفنانے کے لیے جاتا، اس کو معلوم ہوتا، وہ دوڑ کے جاتا، بولتا کہ بھائی تیری بیٹی ہے اور تو پالنا نہیں چاہتا نا، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے دے، دفنا مت، مجھے دے. پھر وہ لے آ کے اپنا سب کچھ مال وغیرہ سب خرچہ کر کے ان کو پالتا. ایسے کئی یتیم بیٹیوں کو اس نے پالا تھا، کئی بیٹیوں کے اوپر خرچہ کیا تھا. تو ایسے ہر نیک کام میں آگے رہتا.
تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ عبداللہ ابن جدعان اتنا خیر کا کام کرا، اتنا خیر کا کام کرا، اتنا خیر کا کام کیا، اتنے لوگوں کو اس نے کیا ہے لٹایا، اتنی بچیوں کو بچایا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اسے ثواب نہیں دے گا؟ وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جائے گا، کوئی عمل قبول نہیں ہے اس کا، کیونکہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو ہی ایک ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت نہیں کی اس نے۔ معلوم کیا ہوا؟ جاننا تم پہ فریضہ ہے جی، نہیں جانتے عذر نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ وہ اہل فترہ کا زمانہ تھا، پھر بھی جس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فیصلہ کرے گا ان لوگوں کا۔ آج اللہ کے رسول کے آنے کے بعد کوئی عذر کوئی بھی پیش نہیں کر سکے۔ اور بات ہے کہ ہم نہ دعوت نہیں دیے غیر مسلموں کو، ہم پکڑے جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے اسے عذاب نہیں ہوگا نا، اسے عذاب ہونے کا ہوگا، اور ہم کو پوچھو گی یہ الگ بات، لیکن نہیں پہنچانا، نہیں پہنچا اس واسطے عذر ہے، اللہ معاف کر دے گا، نہیں کرے گا۔ کیوں؟ قانون اتر گیا، قانون کو جان کے پڑھ کے عمل کرنا تیرا کام تھا۔ اب ہم مسلمانوں ذرا غور و فکر کرو، ہم نے باپ دادا سے سن کے کلمہ پڑھا، ماں باپ کو پڑھتے سنا، پڑھ لیا، کیا تم نے شعوری طور پہ جانا؟ خود سے تکلیف اٹھا کے علم حاصل کیا، خود سے اسلام کی معرفت حاصل کی، خود سے اسلام کو پڑھا، خود کی شعور کے اندر تم نے اسلام کو چنا؟ ایسی کیفیت ہوئی تمہارے ساتھ؟ نہیں ہوئی۔ اب جب یہ کیفیت ہی نہیں ہے تو پھر تمہارے اندر وہ جذبہ کہاں سے آئے گا جو ایک قانون کو دیتے ہیں؟ کیسے آپ مانو گے یہ قانون ہے؟ اب کل دیکھو، اگر کوئی بندہ درگاہ پرستی میں مر گیا، غیر اللہ کو پکارتے مر گیا، جھنڈے کے سامنے جھکتے مر گیا، بنڈے کے سامنے جھکتے مر گیا، قبر والوں کو پکارتے مر گیا، ولیوں کو غائبانہ طور پر پکارتے مر گیا، ولیوں کی نیاز نظر کرتا مر گیا، کوئی یہ سمجھتا رہا کہ کیا ہے ہمیں عبد القادر جیلانی بچا لیں گے، شال شاہ ولی بچا لیں گے، وہ فلاں بچا لیں گے، مر گیا، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ شرک کیوں کیا؟ وہ بولنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میرے باپ دادا درگاہ ہو جاتے تھے، میں بھی جاتا تھا۔ تو کیا اللہ کے پاس یہ عذر قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ جاننا فریضہ تمہارا تھا، پہنچانا ایک فریضہ ہمارا بھی ہے، لیکن یہ ہماری کوتاہی کی سزا الگ ملے گی، لیکن اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعراف میں کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ صاف رکھ دیا قرآن کے اندر یہ آیت، ہم نے بنی آدم کے ذریت کو ان کے پشت سے نکالا، آدم علیہ السلام کے پیٹھ سے نکالا تمام اولاد کو۔ اب وہ کیفیت حدیث میں بھی آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ مارا تو سب ذریت نکل گئی، پوری آدم کی اولاد عالم ارواح میں آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اگریمنٹ لیا۔ ہم بھی تھے، تم بھی تھے، ماننے والے بھی تھے، انکار کرنے والے بھی تھے، یہودی ملحد وہ بھی تھے، نصرانی بھی، اور سب کچھ تھے، اللہ کے دشمن بھی تھے، دوست بھی تھے، بڑا سے بڑا فرعون بھی تھا، حامان بھی تھا، سب تھے۔ سب کو کھڑا کر کے عالم ارواح میں یہ کام ہوا ہے، آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، اللہ نے اطلاع دی ہے، ہم کو یقین ہے کہ اللہ نے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اس وقت جواب دیا، قالوا بلا۔ اب اللہ کہتا ہے شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کننا عن ھذا غافلین، یہ کام ہم نے اس واسطے کیا کہ تم کو گواہ قیامت تک کے لیے رہ جائے، کل تم آ کے میرے پاس یہ نہ کہنے لگو کہ ہم غافل تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ تو رب ہے، اگر ہم کو پتہ ہوتا تو ہم کبھی شرک نہ کرتے، یہ نہیں بول سکتے تم، ہم نے پہلے ہی کر لیا وہ کام۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ، ہم کو کیا معلوم ہمارے باپ دادا شرک کرتے آ رہے تھے، ہم بھی دیکھ کے کرے، ہمارے واسطے کیوں سزا ہے، یہ نہیں بول سکتے تم، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو تم کو
یہ قانون یہ سکھاتا ہے کہ خود آگے بڑھ کے سیکھو. اللہ کے لیے مسلمانوں ذرا اس بات پر ذرا عمیق نظر سے دیکھو. ہم نے سیکھا یا باپ دادا کے کہنے پہ مسلمان ہیں؟ 99.9% لوگ وہ ہیں جو باپ دادا بولتے تھے اسی پر ہیں. آج تک سنگل کتاب نہیں پڑھی اسلام کے بارے میں. قرآن کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے سنگل آیت نہیں پڑھی. کسی کے 50 سال ہو گئے، کسی کے 40 سال ہو گئے، کسی کے 60 سال ہو گئے، کبھی مطالعہ نہیں کیا، کبھی جانا نہیں. قانون کیا ہے بھائی؟ شادی کرنے والا بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، شادی کرنے کے جتنے چیزیں اسے دنیا داری سے ہیں باپ بھی سکھاتا ہے، خود بھی بڑھ بڑھ کے جا کے سیکھتا ہے. ذرا ہماری دگلی پالیسی دیکھو، کیا اللہ ہم کو معاف کرے گا؟ ہاں، ایک جوڑا، ایک سوٹ ولیمے کا، ایک نکے کا کتنے ہزار کا؟ 20 ہزار کا، 10 ہزار کا. ارے زندگی میں ایک بار پہنتے جی. ماں باپ کیا ہے، غریب سے غریب بھی 1.5-2 ہزار کا سوٹ لے کے دینے تیار ہو جاتا. کیوں؟ ولیمے کا سوٹ ہے بھائی، نکے کا سوٹ ہے بھائی. کیا کیا جمانا، کیا کیا کرنا. دنیاوی حیثیت سے سب پورا خاندان ساتھ دیتا، خود بھی. لیکن اسلام میں تو مسلمان ہے نا. کبھی نوجوان یہ سوچا کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں، اسلامی قانون کیا کیا کہتا ہے شادی کے تعلق سے؟ کتنے لوگ جان کے شادی کریں؟ بولو. ہمارے شادی شدہ جو بیٹھے ہوئے ہیں 30-35 کے یا 25-30 کے، جو بھی شادی شدہ ہیں، میں طنز کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، ذرا اپنے آپ پہ غور کرو. کتنے لوگ ہیں جو شادی سے پہلے اسلامی قانون تلاش کرے کہ بھائی حق کیا ہے، قانون کیا ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے؟ کتنے لوگ سیکھ کے شادی کریں؟ نہیں، انہوں نے اسے ضروری ہی نہیں سمجھا. یہی معاشرتی، یہ اصل ٹاپک تھی جس پہ مجھے آنا تھا، جس کے لیے اتنی بڑی تمہید باندھی تھی میں نے. جیسے میں نے بتایا کہ بنیادی باتوں پر گفتگو کروں گا، کئی ہفتوں سے، کئی جمعے سے میں بنیادی باتوں پر گفتگو کرتے آ رہا ہوں، اسی طرح یہ بنیادی بات ہے معاشرتی ابتدا، معاشرے کی یہ کائی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جس سے کیا ہے دنیا آباد ہوتی ہے. کلچر جسے کہتے ہیں، اس سے کلچر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. ایک بندہ اور اس کی بیوی سے شروع ہوتی ہے، ایک مرد عورت سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ شادی کرتے ہیں، جوڑا بنتا ہے، اولاد ہوتی ہے، خاندان بنتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، قبیلہ بنتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، سٹی آباد ہوتی ہے. تو سٹی آباد ہونے کی سب سے پہلی اکائی ایک مرد ایک عورت ہے. ایک مرد ایک عورت جب ملتے ہیں، شادی کے بندھن میں آتے ہیں، وہاں سے اس معاشرے کی بنیاد قائم ہوتی ہے، جس کو رب العالمین نے قرآن میں ایک کم 90 دفعہ خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. یا ایھا الذین آمنو میں آنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ مسلم معاشرہ ہے جو ایک جوڑے سے بنے اور ان سے اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد بنی. تو معاشرتی اصلاح سب سے پہلے کہاں سے ہوگی؟ نوجوان کے ذہن میں جب شادی کا خیال آتا ہے، وہاں سے معاشرے کی ابتدا ہوتی ہے. ہر نوجوان جس کے اوپر شادی کرنا ہے یا نہیں تو وہ سمجھتا ہے میری عمر ہو گئی، اس پر حق بنتا ہے کہ وہ اس کے متعلق قانون کیا ہے جانے، علماء سے رابطہ کرے، کتابیں پڑھے. اسلام میں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ساس سسر کے حقوق، والدین کے حقوق، شادی کے بعد کیا ہیں، اور جنسی اعتبار سے جمع کے اندر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کس حد تک بیوی سے فائدہ اٹھانا ہے، کو کیا نہیں اٹھانا ہے، یہ چیزیں جانے بغیر وہ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو یاد رکھو کل کے دن پکڑا جائے گا، اور اس کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا. جی ہاں، میں بتاؤں اس کا خمیازہ کیا ہے جو بھگتتے ہیں. آج کیوں ہمارے لوگ پریشان ہیں کہ اولاد نافرمان ہے؟ ہاں،
باپوں میں کتنے باپ ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ 90% لوگ ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد سے، اور کہتے پھرتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا کیا سوچا، لیکن اولاد تو نافرمان نکلی، میری ناک کٹوا دی، بھاگ کے جا کے شادی کر لی۔ کیوں جی ہوا؟ پہلے زمانے میں نہیں ہوتے تھے نا، اب زیادہ ہو رہے ہیں نا، اور زیادہ ہوں گے نا۔ کیوں اسلامی طریقے سے جمع کرتے ہی نہیں ہو تم؟ بیوی سے ملنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے تمہیں۔ جب معلوم نہیں ہے تو بیوی سے ملو گے، حرام طریقے سے ملو گے یا غلط طریقے سے ملو گے، یا اگر جیسے اسلامی آداب ہیں اس سے نہیں ملو گے، تو اللہ صاف کہہ دیا کہ بشارکہم فی الاموال والاولاد وعیدہم، شیطان پہلے ہی مجھ سے وعدہ لے چکا ہے کہ میں ان کی اولاد میں بھی شریک ہوں گا، ان کے مال میں بھی شریک ہوں گا، ان کے کھانے میں بھی شریک ہوں گا۔ ہاں، پہلے ہی شیطان یہ وعدہ لے چکا ہے، اور رب نے اسے وہ قوت دی ہے۔ کھانے میں شریک ہوگا، بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھائیں گے تو کھانے میں شریک ہوگا۔ ہاں، اس واسطے کیا ہے، بہت سے لوگوں کو کھاتے ہی پرابلم شروع ہوتا، بھاگو دوڑو، پیٹ کا درد، فلاں فلاں۔ اس کے علاوہ کھانے کے بعد حرام کاری کی عادت، پیٹ بھرا تو اتنا حرام کاری سوچیں گا، بھکا رہا آپ، ناشتے کو پیسہ نہیں، انہیں بیٹھ کو مووی دیکھیں گا، پاپ کارن کھا لے گا، نہیں، پیٹ بھر گا، کہاں جائیں گا جا کو بیٹھ کو دیکھیں گا۔ کیوں؟ وہ جو پیٹ بھرا نا وہ حلال طریقے سے بھرا نہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا، آدھا پیٹ کھاتا، پاؤ پیٹ پانی پیتا، پاؤ پیٹ سانس لینے رکھتا، تو تجھے کبھی یہ کھانے کا نشہ نہیں ابھرتا، تو اپنے حد میں رہتا۔ اسلامی آداب چھوڑا، پیٹ بھر کے کھایا، یہ وہ شیخ کباب، وہ کباب، یہ کباب، سیمی، اڈیاپم، یہ لاؤ وہ لاؤ، سب اٹھا کے بھر لیا، تو اب خیالات بدلتے، اب شہوت طاری ہوتی، یہ شہوت لے جاتی پھر حرام کاری کی طرف۔ تو کھانے میں اگر بسم اللہ نہیں بولے تو حرام کاری آئی، بعین ہی اسی طرح بیوی سے صحبت کرتے وقت بسم اللہ نہیں بولے تو وشارکہم فی الاموال والاولاد، وہاں شیطان بھی ساتھ میں مل کے کرتا۔ برداشت کرو گے کیا بھائی؟ تصور کرو ذرا، کوئی اپنی بیوی سے کوئی دوسرا غیر کیا ہے اس کے ساتھ ملے، برداشت کرو گے کیا؟ رب اپنے حبیب کے ذریعے بتاتا ہے کہ وہاں اس وقت ویسی حالت میں بھی تم کو بسم اللہ نہیں بھولنی چاہیے، اگر بسم اللہ بھول کے کرو تو پھر تمہاری اولاد میں شیطان شریک ہوتا، وہی شیطانی بچے نکلتے۔ اس کے واسطے کیا ہے باپ پریشان، کیا بچہ آیا نا بھائی، کیا شرارت ہے نا بھائی اس کی، کیوں؟ وجہ یہی ہے ہر معاملے میں۔ پھر اس کے بعد جھگڑے دیکھ لیے، وہ جو محبت کر کر کے شادی کرتے ہیں، لو کر کو لو لہان بولتے نا، ویسا اتنے سال، کتنے سال کرایا کرتے شادی سے پہلے؟ 7 سال کرایا کرتے، 8 سال کرایا کرتے، شادی ہو کے بعد کتنے سال برہا؟ 3 مہینے میں طلاق ہوگی مولوی صاحب۔ واہ، 7 سال شادی نہیں کر کو محبت کرا، شادی کر کو 3 مہینے نبھا نہیں سکا، کیوں جی؟ اسلامی طریقے پہ تھاش نہیں نا تو۔ دیکھو بھائی، پہلے جو تھا 7 سال وہ اسلامی طریقہ، اجنبی سے محبت کرنا اسلامی طریقہ کیا؟ نہیں، اس واسطے شیطان چھوڑ ہوتا اسے، جا رہے مر کیا ہونا کر، تو پہلے سے گناہ میں، اب میں کائی کو تجھے ڈسٹرب کروں آنکھوں، تو 7 سال گیا۔ ابھی اسلامی طریقے میں آیا نا شادی کے بندھن میں، تو مکمل اسلام اپناتا تو نہیں ٹوٹتا، خالی شادی کے بندھن میں آیا تو اب دیکھتا ہی نہیں، کہاں سدھرتا کہ بول کے کیا کرتا، 3 مہینے میں کٹوا چھوڑ ڈالتا، چل جا تو تیرے کام میں بول کو۔ کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ میاں بیوی میں پھوٹ ڈالے۔ وہ تو حدیث میں صاف طور پر ہے نا کہ اپنے کیا ہے، سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے شیطان، اپنا میٹنگ کہاں کرتا ہے بولے تو سمندر کے اوپر پانی میں اپنا تخت بچھاتا ہے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو جو کام دیا ان سب کو بلاتا ہے، آؤ بھائی آؤ آؤ رپورٹ دے مجھے۔ کوئی بولتا میں اس کا گھر جلا ڈالا، کوئی بولتا یہ بچے جا رہے تھے ان کے ذریعے سے کیا ہے تعلیم بگاڑ دی، کوئی بولتا یہ کر دیا، کوئی بولتا 2 آدمیوں کو میں نے لڑا دیا، کوئی بولتا یہ، تو شیطان بولتا کچھ بھی نہیں کیا، بیٹھ جا، تو کچھ کام نہیں کیا، کوئی کام سر سے بیٹھ کا کرتا نہیں، بیٹھ جا، سب کو کہتا بیٹھ جا۔ ایک بندہ آتا کہتا کہ میں نے کیا ہے میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا دی، یہاں تک کہ لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ دونوں طلاق لے لیے، الگ ہو گئے۔ شیطان بولا کہ کیا ہے گلے لپٹا لیتا، آہا کام کرا تو کرا رے، یہ کام کر کو آنا۔ اتنا پسند اسے خاندان کا ٹوٹنا، کیوں؟ وہ ایک نہیں بھائی، وہ کئی خاندانوں کا ٹوٹنا ہے، وہ معاشرتی بربادی ہے۔ وہ آج طلاق کس تیزی سے ہو رہی ہیں، دیکھو نکاح اتنے نہیں ہوتے، اتنے طلاق کے آگے پڑے ہوئے مسئلے، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے میں طلاق۔ یہ تو پرواہ نہیں،
ہمارے پاس جو فون آتے نا پریشان کر کے رکھتے تھے. شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, 15 سال بیت گئے, کسی کے 18 سال بیت گئے, کسی کے 20 سال بیت گئے, اب بیٹھی ہوئی ہے یا بیٹھا ہوا ہے طلاق دوں گا. 20 سال گزارا, خبر میں پاؤں لٹکا لے کو ہے سو زندگی خاموشی سے گزار کو جا بولے تو نہیں کہتے, اسے دوسرے میں خواہشائی کہتے. اب کتنے 20 سال کے بعد یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھو کہاں جا رہا ہے, دیکھو یہ سب کیوں ہو رہا ہے. معاشرہ کا سدھار بہت اہم ہے مسلمانوں, بہت اہم ہے. ہماری معاشرتی زندگی برباد ہو کے رہ گئی. باہر ذرا خوش نظر آتا انہیں, وہ بھی کیا ہے دوستاں گیستاں ساتھ میں رہتے نا, کیا بولیں گے بول کو مرجھا لے کو بیٹھا تو 4 جنے 4 تھپڑا ماریں گے, کیا رے تو اس کے واسطے زبردستی مسکراتا انہیں, ورنہ اس کے اندر کا حال رونے کا رہتا. گھر میں گیا تو دل دھڑ 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 مارے تھا, کہاں جاتوں نہ جہنم میں, کیا بولتی کیا انہیں, کسے بھی سکون نہیں. ہاں اچھے اچھوں کو سکون نہیں ہے. گھر میں رہنا, بچوں کے ساتھ رہنا, خوش خوش رہنا, یہ زندگی ہی ہم کھو چکے ہیں, خواب بن چکا ہے. کیوں جی؟ اسلام کی تعلیمات نامعلوم ہے, نہ اپلائی کرتے ہیں. نہ معلوم ہے نہ اپلائی کرتے. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. غیروں سے بڑا اچھا سلوک چل رہا ہے, السلام علیکم کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, بہت دن ہو گئے دکھے نہیں, کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں. کبھی بیوی کو پوچھا ایسا؟ نہیں پوچھتے ہم. کبھی اس پہ سلام بھیجا ہے, کبھی اس کے لیے دعائیں کی ہیں, کبھی اس کی بھی خدمت کی ہے. آپ کو بڑا تعجب ہوگا, میں کہہ رہا ہوں کہ مردوں کو خدمت کی, ہمیں کیا خدمت کرنا. ارے تم بھی خدمت کرنا بھائی, تمہارا بھی ایک حصہ ہے خدمت کا. وہی خدمت نہیں کرنا ہے, تم بھی خدمت کرنا. ناز نخرے اٹھانا, ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے ہیں جی, تم کون ہوتے پھر؟ بیویوں کے ناز نخرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے ہیں. اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہترین طور پر سلوک کیا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, وہ روایت ذہن میں رکھیے کہ حضرت صفیہ جو آئی تھی یہودی خاندان سے آئی تھی شادی کر کے, یہودی خاندان سے. ہاں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد پہلے باہر نکلے تو انہیں وہ شہزادی تھی, ماشاءاللہ بہت بڑے خاندان کی لڑکی تھی. اور جب گھوڑے پہ بیٹھنے کا معاملہ آیا, گھوڑا اتنا اونچا ہوتا ہے اور رکاب اس کا کیا ہے نیچے ہوتا ہے, جیسے کار کا دروازہ بھی ایک بڑے بڑے کاروں میں کیا ہے اتنا اونچا ہوتا ہے, چھوٹی کاروں میں نیچے ہوتا ہے. تو کار کا دروازے کی حیثیت سے ویسے ہی کیا ہے اس میں ایک رکاب ہوتا ہے, جہاں پاؤں رکھ کے اس پہ چڑھا جاتا ہے, اسے رکاب بولتے ہیں. اور اس کے لیے بھی ایک طاقت ہونی چاہیے کہ وہاں پر ڈائریکٹ پاؤں رکھے, ورنہ تو پاؤں رکھنے کے لیے بھی وہ بہت اونچا ہو جاتا ہے, اس کے لیے کوئی سیڑھی وغیرہ استعمال کرنی پڑے گی. تو حضرت صفیہ کو جب تکلیف ہوئی, صحابہ سامنے تھے دیکھ رہے تھے, کوئی اندر کا معاملہ نہیں تھا, باہر کا معاملہ تھا. شادی کر کے باہر آئے, جب نکل رہے تھے سواری پہ, حضرت صفیہ کیا ہے اٹھ چڑھ کے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی تھی, تو اللہ کے رسول نے اپنی ران پیش کر دی کہ دو یہاں پاؤں رکھو پھر چڑھو اوپر. کون تبھی کریں گا, بیوی آئی تو کار کا دروازہ کھول کے آؤ بیٹھو بولے تو کیا زن مرید ہے جی, انہیں دیکھو جی کیسا غلام بن کو کھڑا ہوا ہے. کیا بھائی غلطی ہے اس میں؟ بیوی کو کرا, بیوی کو کرا بھائی, انہیں حرام کو کرا, وہ لور کو کرا, تو کیا محبت ہے جی تم لا کے دو جنے میں بھی. حرامی سوچ ہماری حرامی ہے, کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول اپنا پاؤں دیے, پاؤں ران پہ, اللہ کے رسول کے ران پہ حضرت صفیہ نے پاؤں رکھا, پھر اس کے سپورٹ پہ چڑھا اوپر, سب دیکھ رہے ہیں. بتایا یہ عزت ہے, بیوی کی عزت ہے, اسے خوش کرو, اسے کان سے تشبیہ دی. جب جا رہے تھے قافلے میں, حدیقہ کہتے ہیں بعض لوگوں کو, حدیقہ خودی کہتے ہیں اصل میں کیا ہے اونٹ کو. یہ اونٹ کے کچھ ترانے ہوتے تھے, کچھ نظم ہوتے تھے. اونٹ کو اگر وہ کوئی انسان گاتا تھا, اور گانے والے بھی اس کے خاص تھے نظم کو, وہ ایک ترانے سے پڑھتا تھا تو اونٹ تیز ہو جاتا تھا, اس کے اندر کیا ہے چستی آ جاتی تھی. تو ایک حدیقہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے, وہ صحابی جب وہ ترانے پڑھنے لگے تو اونٹ تیز ہونے لگے, اور وہ اونٹ پہ امہات المومنین اوپر بیٹھی ہوئی تھی حوض کے اندر. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آہستہ آہستہ, اللہ تم پہ رحم کرے, آہستہ, کہیں اونٹ تیز نہ ہو جائیں اور یہ کانچ کے نگینے ٹوٹ نہ جائیں. کون؟ امہات المومنین. یہ کانچ ہیں, یہ شیشے ہیں, ان کو آہستہ چلاؤ, کہیں کیا ہے اونٹ تیز جائے اور ان کو کیا ہے کوئی تکلیف نہ ہو جائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کیا ہے امہات المؤمنین کے لیے فکر، اپنی بیویوں کے لیے فکر. حضرت عمرو بن عاص مجلس میں آئے، پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ فرمایا کہ عائشہ. کہا کہ اللہ کے رسول عورتوں میں نہیں مردوں میں پوچھتا ہوں. کہا کہ عائشہ کا باپ. کس میں ہمت ہے آج بولیں گا انہیں. ہاں مجمع میں کسی ملا کو پوچھے کہ کس سے ہی محبت ہے؟ مجھے میرے سسرے سے بہت محبت ہے. بھائی کیا جی باتاں کرتے تمہیں؟ باوا کو بولتا نہیں سسرے کو بولتا. دیکھو جی غلط نہیں سمجھے گا انہیں. حالانکہ یہ معاشرہ سکھایا نہیں اسلام کا. سب سے محبت کرو بھائی، سب اپنے ہیں، ان کو بھی ان کا حق دو، ان کو خوش رکھو، ان کو اپریشیٹ کرو. کوئی کھانا پکاتی ہے بیٹھتے منہ بناتا، کیا بنائے گی تمہیں؟ نہیں، کڑوا کسلا تو کھا لو بولے اللہ کے رسول، تاکہ کیا ہے اس کو تکلیف نہ ہو. جو آیا حتیٰ کہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کبھی نہیں شکایت کی ہے کھانے کے بارے میں اللہ کے رسول. انتہائی ایسا ہوتا جو نہیں کھا سکتے ویسا کھانا بھی سامنے آتا تو اللہ کے رسول صرف یہ کرتے کہ پسند نہیں تو کھانا چھوڑ دیتے، بس اتنا. کوئی شکایت کا لفظ نہیں. جب کھانا ایسے کا ایسا واپس آتا تو معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا، شاید اس واسطے نہیں کھائے. بس کیا بنائے سو تمہیں کھانا؟ اتنا دیتا ہوں پیسہ میں اللہ کا رسول میں، کیا دیے جی تمہیں کھانا؟ کہیں آج پورا جھگڑا 99% جھگڑے کیا بھائی گھر میں یہی پکوان. اس میں برابر نہیں، اس میں دال نہیں، اس میں نمک نہیں، اس میں مرچی نہیں، اس میں یہ نہیں. اتنا ٹارچر کرتے اسے، پاپ بیچاری پورا دن کھپا کے بھی ایک کام والی رہتی تو بھی کم از کم کیا ہے ایک لفظ اسے اپریشیٹ کا مل جاتا، لیکن اسے نہیں ملتا. اب بعض لوگ بولیں گے خالی عورتوں کے بارے میں بولتے نا مولوی صاحب، ہمارے بارے میں بولا. ایسا لکھا ہے جناب مجھے کمنٹس میں. بھائی جہاں جو برائی ہے وہی تو بول سکتے ہیں نا. مردوں کے بارے میں بہت بولا ہوں اور اگلے بار بولوں گا، اگلے جمعہ مردوں کا ہے انشاءاللہ. تو کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو یہ میری ٹاپک اصل میں جو تھی نا، بعض لوگ بولے کہ ٹاپک سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ آپ اتنا بولتے ہیں اصل ٹاپک کیا ہے معلوم نہیں ہوتا. تو اصل ٹاپک میری جو تھی آج کی وہ آ کر ہمارا معاشرتی بگاڑ ہے. اس کو سدھار لو. وہ پانچوں چین لے کے آؤ ساتھ میں جو میں 5 جمعے سے برابر بیان کر رہا ہوں، جوڑو اس کے اندر تو پھر ایک ایسا مضبوط ترین معاشرہ بنے گا نا جی. یاد رکھو ایک صحابہ کا نمونہ آپ کو دکھ جائے گا دنیا کے اندر. بولو تیار ہو؟ گھروں میں کرو جا کے. اپنے یہاں انشاءاللہ بول دینا بہت آسان ہے. میں جا کو کون سے گھر میں دیکھو، خود کرو. دیکھو پھر اس کے بعد کیا بہترین زندگی دنیا میں جنت نظر آئے گی. گھر کو جانا چاہے گا انسان، کب ٹائم ملے کب بھاگو بول کے رہے گا. بچے تابع دار، بیوی تابع دار، ہسمکھ ہر وقت کیا ہے سلام دعائیں ماشاءاللہ الحمدللہ. گھر کا ماحول یہ رہے گا تو ہر آدمی کیا چاہے گا؟ بھاگو گھر. ٹائم ملا بھاگو. بیوی بچوں کے ساتھ گزارنا سب سے بڑی تفریح ہوگی. آج میں پوچھتا ہوں کتنے لوگوں کو بیوی بچے کے ساتھ گزارنا تفریح ہے؟ بولو. اتوار کا ایک دن ملا تبھی چھپ کو کبھی جانے کا سوچتا کیا کریں گے ہمیں، اب گھر میں رہے تو کیا تبھی ایک شروع ہوگا، لڑی ہوں گی نا، کہاں جائیں گے ہمیں، یہ سوچتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک ہدایت دے، توفیق دے، بہترین زندگی عطا کرے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی عافیت سے رکھے. هذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.